تو ایک تو دینداری کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی کو مایوس نہیں ہونے دیتی دینداری. دوسری خاصیت کیا ہے؟ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اس کی سمجھ بوجھ اچھی ہو جاتی ہے، اس کی عقل اچھی ہو جاتی ہے. لوگ جو مایوس ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں؟ دنیاوی نقصان کی وجہ سے نا. کسی کو آپ اس وجہ سے تو نہیں مایوس ہوتے ہوئے دیکھیں گے کہ دینداری میں کمی ہو گئی اس لیے مایوس ہے. کسی کو معاش کا مسئلہ ہوگا، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہوگا، کسی کوئی اور دنیاوی مسئلہ ہوگا، یہ وجہ مایوسی ہوتی ہے. ایک اللہ والا کے یہاں نقصان ہوا تو ایک آدمی تعزیت کے لیے گیا، افسوس کرنے کے لیے. کہا الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر، ایمان سلامت ہے. ایمان کے بعد دوسری بڑی دولت عزت سلامت ہے. عزت کے بعد تیسری بڑی دولت جان سلامت ہے. اب چوتھے نمبر پہ چیز آتی ہے مال. فرمایا مال کا نقصان ہوا ہے، وہ بھی تھوڑا سا ہوا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کا بڑا شکر ہے. جب آدمی دیندار ہوتا ہے تو اس کی سمجھ صحیح ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی دولت تو ایمان ہے، ایمان کی زندگی ہے. اس کے بعد سب سے بڑی دولت عزت آبرو ہے، اس کے بعد جان ہے، اور اس کے بعد نمبر آتا ہے مال کا. وہ بھی اللہ رب العزت نے جو دے رکھا ہے لاکھوں سے زیادہ دے رکھا ہے. لوگ کیوں پاکستان سے پریشان ہوتے ہیں؟ معاشی حالات کی وجہ سے. کوئی اس وجہ سے تو نہیں پریشان ہوتا کہ یہاں ایمان کا ماحول نہیں ہے اور باہر بہت ساری بزرگی ہے ساری. سوچ بھی صحیح نہیں ہوتی، عقل بھی صحیح کام نہیں کرتی. کس امید سے کہ کچھ دنیا اچھی ہو جائے گی. اور پہلے مسلمانوں کی سمجھ بڑی اچھی ہوتی تھی، وہ دنیا چھوڑا کرتے تھے ایمان کی خاطر. اور آج مسلمان دنیا کی خاطر ایمان کا ماحول چھوڑ رہا ہوتا. تو ہمارے دین کی ایک خاصیت ہے کہ مایوس نہیں ہونے دیتا، اور اس سے آدمی کی عقل، سمجھ، سوچ، فکر سلامتی آتی. کہ سب سے قیمتی چیز تو ایمان ہے نا بھائی، کہ اپنے مال کو خرچ کر دے جان بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی خاطر بھی. ایمان کی شان یہی ہے. ایمان ایسی چیز ہے جس پر وہ اپنا مال بھی قربان کر سکتا ہے، جان بھی قربان کر سکتا ہے، عزت آبرو بھی قربان کر سکتا ہے. اللہ ہمیں ایسی سمجھ نصیب فرما دے. ایمان کی سمجھ تو یہی ہے، دینداری تو یہی سمجھ دیتی ہے. جب دینداری صحیح ہوتی ہے تو یہ سمجھ آ جاتی ہے. ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے ماحول کی طرف ہجرت کر رہے ہیں جہاں اللہ کے نبی موجود ہیں، مدینہ منورہ میں. اب راستے میں لوگ آئے، روکا راستہ. مکہ کی ایک تجارت کی، معاش یہاں سے کمایا، پیسہ یہاں اکٹھا کیا، تم مدینہ جا کر مدینہ کی معیشت میں حصہ ڈالو، ہم سے یہ برداشت نہیں، یہاں کی کمائی وہاں نہیں لے کے جانے دیں گے. لے لو واپس کر دو. پھر سسرال والے آئے، وہ اپنی بیٹی لے گئے. جانا ہے تو اکیلے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے. اپنے گھر کے لوگ آئے جو ایمان سے معروف تھے. جانا ہے تو اکیلا لے کے جاؤ، ہمارے اس چھوٹے بچے کو نہیں لے کے جا سکتے، پوتے کو. اب اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، لٹتے لٹائے اور اپنی بیتی سنائی، اپنے اس سفر کی بیتی سنائی. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یا ابا سلمہ قد نفع کی تجارت کی ہے کہ باقی ساری قیمتی دولت بچا کے آ گئے. نفع کی تجارت ہوئی نا. تو ہمارے دین کی خاصیت ہے مایوس نہیں ہونے دیتا. جس زندگی میں دینداری ہوگی وہاں مایوسی نہیں آئے گی. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بہت اچھا دیندار پرہیزگار آدمی خودکشی کر رہا.
یا نشہ آور دوائیں استعمال کرتا ہے، وہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، وہ تو بس اوقات روکی سوکی کھائے گا اور چٹائی پر بھی میٹھی نیند لے رہا ہوگا، روٹی اور چٹنی سے کھانا کھا رہا ہوگا اور درخت کے سائے کے نیچے بھی بھرپور نیند لے کے سو رہا ہوگا، اور اس کے پاس پلنگ بھی ہے، ڈرائنگ روم بھی شاندار ہے، اے سی بھی ہے، ہاں، اور بیچارے کو رات بھر نیند نہیں آ رہی، تڑپتی ہوئی گزرتی ہے، بے چینی اور بے سکونی میں گزرتی ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔